अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सफदर नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 16 सूरत अत-तहा आयत नंबर 1 ता 16 तक की तिलावत, तर्जुमा और तफसीर पढ़ने के शर्फ हासिल करेंगे। तिलावत शुरू करने से पहले हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का इल्ला तज़किरतल लिमन यख़्शा। तंजीलम मिम्मन खलकल अर्द वस्समावातिल उला। अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व मा बैनहुमा व मा तख्तस सरा। व इन तजहर बिल कौली फ़इन्नहु यअलमुस सिर्रा व अख़फ़ा। इन्नहु यअलमुस सिर्रा व अख़फ़ा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा लहुल अस्माउल हुस्ना। व हल अताका हदीसु मूसा इज़ रआ नारन फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिन्हा बिक़बसिन औ अजिदु अलन नारी हुदा। फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा। इन्नी अना रब्बुका फ़ख़्लअन अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा। अना अख़्तरतुका फ़स्तमी लिमा यूख़ा। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। इन्नस्साअता आतियतुन अकादु उख़फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा तस्आ। फला यसुद्दन्नका अन्हा मन ला युमिनु बिहा वत्तबा हवाहु फतरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जमा। सूरत अत-तहा मक्की है
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس میں 135 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ اے محبوب، ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑو، ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچی آسمان بنائے، وہ بڑی مہر والا، اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے بیچ میں اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے۔ اور اگر تو بات پکار کر کہے تو وہ تو بھید کو جانتا ہے، اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے۔ اللہ کے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اللہ کے اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ اور کچھ تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا، ٹھہرو، مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں۔ پھر جب آگ کے پاس آیا، ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل طوا میں ہے اور میں نے تجھے پسند کیا۔ اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے، بے شک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے، تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا پھر تو ہلاک ہو جائے۔ ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے۔ سورۃ الطٰہٰ مکیہ ہے، اس میں 8 رکوع، 135 آیتیں اور 1641 کلمے اور 5242 حروف ہیں، اور تمام شب کے قیام کی تکلیف اٹھاؤ۔ شان نزول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں بہت جہد فرماتے تھے اور تمام شب قیام میں گزارتے یہاں تک کہ قدم مبارک ورم کر آتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر بحکم الہی عرض کیا کہ اپنے نفس پاک کو کچھ راحت دیجیے، اس کا بھی حق ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کفر اور ان کی ایمان سے محروم رہنے پر بہت زیادہ متاسف و متحیر رہتے تھے، اور خاطر مبارک پر اس سبب سے رنج و ملال رہا کرتا تھا۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ آپ رنج و ملال کی کوفت نہ اٹھائیں، قرآن پاک آپ کی مشقت کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے، وہ اس سے نفع اٹھائے گا اور ہدایت پائے گا۔ جو ساتوں زمینوں کے نیچے ہے، مراد یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے، عرش و سماوات، زمین و تخت الثری، کچھ ہو کہیں ہو، سب کا مالک اللہ ہے۔ سر یعنی بھید وہ ہے جس کو آدمی رکھتا اور چھپاتا ہے، اور اس سے زیادہ پوشیدہ وہ ہے جس کو انسان کرنے والا ہے مگر ابھی جانتا بھی نہیں، نہ اس سے اس کا ارادہ متعلق ہوا، نہ اس تک خیال پہنچا۔ ایک قول یہ ہے کہ بھید سے مراد وہ ہے جس کو انسانوں سے چھپاتا ہے اور اس سے زیادہ چھپی ہوئی چیز وسوسہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بھید بندے کا وہ ہے جسے بندہ خود جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس سے زیادہ پوشیدہ ربانی اسرار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بندہ نہیں جانتا ہے۔ آیت میں تنبیہ ہے کہ آدمی کو قبا افعال سے پرہیز کرنا چاہیے، وہ ظاہرہ ہوں یا باطنہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا نہیں، اور اس میں نیک اعمال پر ترغیب بھی ہے کہ طاعت ظاہر ہو یا باطن اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں، وہ جزا عطا فرمائے گا۔ تفسیر بیضاوی میں قول سے ذکر الہی اور دعا مراد لی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ اس آیت میں اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ذکر و دعا میں جہر اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لیے نہیں، بلکہ ذکر کو نفس میں راسخ کرنے اور نفس کو غیر کے ساتھ مشغولی سے روکنے اور باز رکھنے کے لیے ہے۔ وہ واحد بالذات ہے، اور اسماء و صفات عبارات ہیں، اور ظاہر ہے کہ تعداد عبارات تعدد معنی کو متقاضا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال کا بیان فرمایا گیا ہے تاکہ معلوم ہو کہ انبیاء علیہ السلام جو درجہ اللہ پاتے ہیں
وہ ادائے فرض و نبوت اور رسالت میں کس قدر مشقتیں برداشت کرتے اور کیسے کیسے شدائد پر صبر فرماتے ہیں۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے جس میں آپ مدین سے مصر کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی والدہ ماجدہ سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ آپ کے اہل بیت ہمراہ تھے اور آپ نے بادشاہان شام کے اندیشہ سے سڑک چھوڑ کر جنگل میں قطع مسافت اختیار فرمائی۔ بی بی صاحبہ حاملہ تھیں۔ چلتے چلتے تور کے غربی جانب پہنچے، جہاں رات کے وقت بی بی صاحبہ کو درد ذے شروع ہوا۔ یہ رات اندھیری تھی، برف پڑ رہا تھا، سردی شدت کی تھی۔ آپ کو دور سے آگ معلوم ہوئی۔ وہاں ایک درخت سرسبز و شاداب دیکھا جو اوپر سے نیچے تک نہایت روشن تھا۔ جتنا اس کے قریب جاتے دور ہوتا ہے، جتنا اس کے قریب جاتے ہیں دور ہوتا ہے، جب ٹھہر جاتے ہیں قریب ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کو کہ اس میں تواضع اور بقعہ معظمہ کا احترام اور وادی مقدسہ کی خاک سے حصول برکت کا موقع ہے۔ تو وادی مقدس کا نام ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ تیری قوم میں سے نبوت و رسالت و شرف کلام کے ساتھ مشرف فرمایا۔ یہ ندا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہر جزو بدن سے سنی اور قوت سامعہ ایسی عام ہوئی کہ تمام جسم میں اقدس کان بن گیا۔ سبحان اللہ، تاکہ تو اس میں مجھے یاد کرے اور میری یاد میں اخلاص اور میری رضا مقصود ہو، کوئی دوسری غرض نہ ہو، اسی طرح ریا کا دخل نہ ہو، یا یہ معنی ہے کہ تو میری نماز قائم رکھ تاکہ میں تجھے اپنی رحمت سے یاد فرماؤں۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد اعظم فرائض نماز ہے۔ اور بندوں کو اس کے آنے کی خبر نہ دوں اور اس کے آنے کی خبر نہ دی جاتی اگر اس خبر دینے میں یہ حکمت نہ ہوتی، اور اس کے خوف سے معاصی ترک کرے، نیکیاں زیادہ کرے اور ہر وقت توبہ کرتا رہے۔ مزید ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک یہاں تلاوت ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوئی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ میں اپنے تمام معزز ناظرین سے یہ درخواست کرتا رہتا ہوں کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل کو اوپر جا کر وزٹ کریں، وہاں اس کو ضرور دیکھیں، آپ خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنے عزیز اقارب کو، اور جہاں تک آپ اس آواز کو لائک شیئر کر سکتے ہیں ضرور آگے شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ دوست جو ہیں وہ قرآن پاک کی اس پاک مقدس میسیج کے سے استفادہ حاصل کر سکیں، اس کلام سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور انشاءاللہ میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس پروگرام کے صدقے جو ایک صدقہ جاری ہے کہ دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر شفاعت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔